نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار تمام نبیوں کے اہل بیت سے افضل اور اعلیٰ کہ جس مسلمان کے دل میں اہل بیت اطہار سے محبت ہوگی، اہل بیت سے عقیدت ہوگی، وہ عذاب الہی سے بچ جائے گا۔ بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، تو جو بھی اس میں سوار ہو جائے گا وہ بچ جائے گا۔ جس کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یا دیکھتے رہیں، ان کا کیا مرتبہ مقام ہوگا۔ تو حضور نے حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا اور بی بی فاطمہ الزہرا اور امام حسن اور امام حسین کو بلایا اور اپنی چادر اپنے کمبل کے اندر داخل فرما لیا۔ حسین جاتے نہ کربلا میں تو ہم پہ یوں حق عیاں نہ ہوتا، کہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والو تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ علماء نے فرمایا کہ زیارت کا مقام جو ہے یہ عبادت سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حسین جاتے نہ کربلا میں تو ہم پہ یوں حق عیاں نہ ہوتا، نہ ہوتی ممبر کی زیب و زینت یہ واعظوں کا بیان نہ ہوتا۔ حسین جاتے نہ کربلا میں تو ہم پہ یوں حق عیاں نہ ہوتا، نہ ہوتی ممبر کی زیب و زینت یہ واعظوں کا بیان نہ ہوتا، نہ ہوتا ہاتھوں میں مومنوں کی یہ سنت مصطفیٰ کا دامن، نہ یوں شریعت کے ڈنکے بجتے حسین گر پاسباں نہ ہوتا، حسین گر پاسباں نہ ہوتا۔ یہ جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے، اس آیت میں اللہ نے اپنے محبوب کے اہل بیت کی عظمت اور شان بیان کی ہے کہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والو تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں خوب پاک کر دے، تمہیں خوب پاک کر دے۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے، معلوم ہوا کہ اللہ نے اہل بیت کرام کو ہر قسم کی نجاست اور ناپاکی سے پاک کر دیا ہے، اور ایسا پاک کر دیا ہے، ایسا پاک کر دیا ہے کہ یہ خود بھی پاک ہیں اہل بیت جو ہیں، اور جس گناہگار یا بدبخت کی طرف یہ اپنی نگاہ فرما دیں وہ بھی گناہوں کی آلودگی سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے پاک ہیں، ان کی نگاہ جس پر پڑ جائے، ان کی نگاہ جس پر پڑ جائے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ ان کے آگے پھر آل رسول کا بھی یہی معاملہ چل رہا ہے جو ان سے۔ تو یہ اللہ نے ان کو
مرتبہ اور مقام عطا فرمائے۔ تو اب طہارت کے اصل معنی وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، طہارت کے اصل پاکیزگی۔ اب طہارت کس لیے کی جاتی ہے؟ پاکیزگی کیوں حاصل کی جاتی ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے، ذکر الہی کرنے کے لیے، ہر طرح کی عبادت کرنے کے لیے۔ مگر کسی وقت علماء نے فرمایا کہ زیارت کا مقام جو ہے یہ عبادت سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ زیارت کا مقام یہ عبادت سے بڑھ جاتا ہے۔ مثلا عبادت کرنے سے بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، عبادت کرنے سے بندہ وقت کا غوث بن جاتا ہے، عبادت کرنے سے بندہ قطب بن جاتا ہے، اوتاد بن سکتا ہے۔ مگر عبادت کرنے سے کوئی صحابی نہیں بن سکتا، عبادت کرنے سے کوئی صحابی نہیں۔ عبادت کرنے سے بندہ اللہ کا ولی تو بن سکتا ہے، غوث، قطب، ابدال، کلندر، اوتاد بن سکتا ہے، مگر صحابی نہیں بن سکتا۔ کیونکہ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ ایمان کی حالت، اس طرح تو حضور کو ابو جہل نے بھی دیکھا، ابو لہب نے بھی دیکھا، مگر ایمان کی حالت میں وہ صحابی ہے۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی مشکل کشا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، یہ تو اب صحابی نہیں بن سکتا، صحابی نہیں بن سکتا۔ تو صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا ہو، جس نے تاجدار دو جہاں، شخص سوار لا مکان، مالک زمین و آسمان، روح کن فکان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان کی نگاہوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھے وہ صحابی بنتا ہے، وہ صحابی بنتا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو حضور کو دیکھے ایمان کی حالت میں وہ صحابی بنتا ہے، تو جس کو امام حسن یا امام حسین، جس کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یا دیکھتے رہیں، ان کا کیا مرتبہ اور مقام ہوگا؟ امام حسن، امام حسین جن سے تو ہمارا ایمان ہے کہ جس طرح امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں، اسی طرح آپ کا زمانہ تمام زمانوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ جیسے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم افضل اور اعلیٰ ہیں، اسی طرح حضور کا زمانہ سب زمانوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ آپ کا شہر تمام شہروں سے افضل اور اعلیٰ ہے، آپ کا دین تمام دینوں سے افضل اور اعلیٰ ہے، آپ کا قانون تمام قانونوں سے افضل اور اعلیٰ ہے، آپ کا کلام تمام کلاموں سے افضل اور اعلیٰ ہے، آپ کے صحابہ تمام صحابہ سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ تو جس طرح حضور کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیز اپنے اپنے مقام پر افضل اور اعلیٰ ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار تمام نبیوں کے اہل بیت سے افضل اور اعلیٰ ہیں، تمام نبیوں کے اہل بیت سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کو یہ مرتبہ اور مقام، اور اسی لیے ان کی شان میں قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی، ان کی شان قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی ان سے۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ
کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت ام سلمہ کے گھر میں موجود تھے، حضرت ام سلمہ کے گھر میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا اور بی بی فاطمہ الزہرا اور امام حسن اور امام حسین کو بلایا اور اپنی چادر اپنے کمبل کے اندر داخل فرما لیا۔ پھر آپ نے دعا کی کہ یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، بس ان سے نجاست اور پلیتی ناپاکی کو دور کر دے اور انہیں خوب پاک کر دے۔ مگر یہ تو قرآن کی آیت بھی میں نے آپ کو سنا دی نا اس کے لیے۔ اچھا اب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی اس پرکیف محفل میں شامل ہوں، پر میں تم اپنے مقام پر ہو، تم خیر پر ہو، یعنی آیے کریمہ میں شامل تو سارے ہی اہل خانہ ہیں، مگر یعنی اس میں کوئی خارج نہیں ہے، لیکن دعا کے لیے خصوصیت جو سی ہے وہ ان چار کے لیے، حضرت علی، حضرت بی بی فاطمہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں آپ نے حضرت ابو ذر نے کعبے کے دروازے کو پکڑ کر یہ اعلان فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا بے شک میری اہل بیت کی جو مثال ہے، میری اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، تو جو بھی اس میں سوار ہو جائے گا وہ بچ جائے گا۔ میری اہل بیت کی مثال وہ حضرت نوح علیہ السلام، کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہو گیا تھا وہ بچ گیا تھا، اور جو سوار نہیں ہوا وہ ڈوب گیا تھا، اور اللہ کا عذاب اس کے اوپر بھی آ گیا تھا، اس کو بھی پکڑ لیا تھا جل سے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ جس مسلمان کے دل میں اہل بیت اطہار سے محبت ہوگی، اہل بیت سے عقیدت ہوگی، وہ عذاب الہی سے بچ جائے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میری اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ بچ جائے گا، جو بھی اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، اور جو سوار نہیں ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یعنی اہل بیت کی محبت یہ دل میں ہر صورت کے اندر رکھنی پڑے گی۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں 8 یا 9 مہینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے گھر کے پاس سے گزرتے تو آپ دروازے پر دستک دیتے اور زبان مبارک سے یوں فرماتے، السلام علیکہ یا اہل البیت ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ فجر کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز بی بی فاطمہ، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا آپ کے دروازے کو کھٹکھٹاتے اور آپ کو فرماتے کہ اے اہل بیت تم پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکت ہو، تو اللہ نے تمہیں پسند کر لی ہے۔ یہ جو آیت کریمہ، پھر حضور یہ آیت پڑھتے کہ اللہ نے تمہیں پسند کر لیا ہے کہ وہ تمہیں پاک اور ستھرا صاف کر دے اور خوب پاک کر دے جنسی ہے۔ اصل چیز یہ ہے۔ تو ایک چیز یہ چیز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کے اندر ہے، حضور نے فرمایا میں تمہارے اندر 2 بے مثل چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تمہارے اندر 2 بے مثل چیزیں چھوڑ لا، کمال کی چیزیں۔ حضور نے فرمایا ایک تو ہے اللہ کی کتاب،
ایک تو اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید جو نور اور ہدایت سے بھرا ہوا ہے جن سے، اور دوسری چیز میری اہل بیت ہے۔ حضور نے اپنی امت کو قیامت تک کے لیے یہ ایک نصیحت کی، حضور نے فرمایا میں تمہارے اندر دو چیزوں کو چھوڑنا ہوں، ایک اور بے مثل چیزیں ہیں، ایک تو اللہ کی کتاب ہے قرآن، اور دوسرا میری اہل بیت ہے جن سی ہے۔ تو اس حدیث پاک میں جن دو چیزوں کا بیان فرمایا گیا ہے ان میں سے ایک تو قرآن مجید ہے، دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کا واضح طور پر ذکر فرمایا کہ ایک قرآن کو چھوڑنا ہوں اور دوسرا اپنے اہل بیت کو چھوڑنا ہوں جن سے۔ تو جب تک ان دونوں چیزوں سے اپنا تعلق اور واسطہ جوڑے رکھو گے، یعنی میرے اہل بیت سے بھی اور قرآن سے بھی اپنے تعلق کو جوڑے رکھو گے، قرآن سے بھی اپنے تعلق کو چھوڑو گے نہیں، اس وقت تک تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ جب تک تم نے قرآن کو پکڑے رکھا، میرے اہل بیت کی محبت کو اپنے دل میں ثابت رکھا، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو معلوم ہو گیا کہ اللہ کا کلام قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل بیت کی محبت جن سی ہے یہ ہم پر لازم ہے، لازم ہے، لازم ہے۔ امام شافعی آپ فرماتے ہیں کہ میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں آل رسول میرے لیے ذریعہ نجات ہیں، آل رسول میرے لیے ذریعہ نجات ہیں۔ حضرت امام شافعی شریعت کے چار بڑے اماموں میں سے ایک امام، ذریعہ نجات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں وہی میرا وسیلہ ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ آل رسول جو ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں میرا وسیلہ ہے، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں امید رکھتا ہوں کہ اہل بیت نبوت کے صدقے سے بروز قیامت میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ امام شافعی جیسی ہستی، امام شافعی جیسی ہستی جن کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء اللہ کو خواب میں فرمایا کہ یہ وقت کے اوقات ہیں، امام شافعی کے متعلق امام شافعی یہ دعا فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں امید رکھتا ہوں کہ اہل بیت نبوت، اب جب اتنی حدیثیں آ گئی، قرآن کریم کی آیت بھی آپ نے سن لی، تو پھر اہل بیت کی محبت اگر انسان کے دل میں نہ ہو تو وہ دل مردہ ہے، وہ دماغ مردہ ہے، نہ اس دماغ کے اندر کچھ ہے، نہ اس دل کے اندر کوئی زندگی ہے، وہ دل مردہ ہے، یہ ہدایت کے راستے نہیں ہیں۔ تو جب اتنی حدیثیں سننے کے بعد اور اتنے یہ قول سننے کے بعد اور قرآن کریم کی آیت سننے، تب بھی اگر اہل بیت کی محبت دل میں نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے زندگی کا۔ تو امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستی فرماتے ہیں کہ میں امید رکھتا ہوں کہ اہل بیت نبوت کے صدقے سے، اہل بیت نبوت کے صدقے سے آپ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اہل بیت نبوت کے صدقے سے۔ فرماتے ہیں مجھے تو امید ہی اس چیز کی ہے کہ میرے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی محبت ہے، امام حسن امام حسین بی بی فاطمہ الزہرا کی محبت ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے ایک حدیث میں آپ کو سنایا کرتا ہوں محرم کے اندر ہر سال، ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ ان سے امام حسن اور امام حسین سے محبت کی، مجھ سے محبت کی، امام حسن امام حسین سے محبت کی،
ان کی ماں بی بی فاطمہ الزہرا، ان کے والد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے محبت کی۔ حضور نے فرمایا، اب دیکھیں کمان حدیث ہے، اور الحمدللہ رب العالمین ہم سب کے دلوں میں ان پانچوں کی محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ یا علی، یا غوث، بھئی یہی تو پانچ تن پاک ہیں، یہی تو پانچ تن پاک ہیں۔ حضور نے فرمایا جس نے ان پانچوں سے محبت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضور نے فرمایا وہ قیامت والے دن میرے ساتھ، میرے قریب، میرے ہی مقام کے پاس میرے ساتھ موجود ہوگا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سرکار نے کتنا آسان سودا عطا فرمایا۔ کیا ہے؟ صرف حضور نے فرمایا کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنی، میرے اہل بیت، اور حضور نے اہل بیت کے اندر، ویسے تو سارے اہل خانہ اہل بیت کے اندر آتی ہیں، علماء نے فرمایا ہے وہ ایک علیحدہ بحث ہے، علیحدہ اس میں دلائل ہیں، اور اس میں وہ تفاسیر کے اندر، اور جو اس میں علماء نے لکھا، سب اہل خانہ، تمام ازواج، سب اہل بیت کے اندر سبھی سے محبت ہم پر واجب ہے، مگر اصل جو اہل بیت ہیں وہ پھر حضور نے جس کے متعلق ایک اسپیسیفک حدیث بھی آئی کہ حضور نے ایک کمبل اڑا ہوا تھا، اس کمبل کے اندر حضور نے حضرت علی کو بھی داخل کر لیا، حضرت فاطمہ کو بھی، بی بی فاطمہ الزہرا کو بھی، امام حسن کو بھی داخل کر لیا، اور امام حسین کو بھی، اور حضور نے فرمایا یہ میری اہل بیت ہے، یعنی یہ اہل بیت تو اصل اہل بیت۔ تو یہ کتنا آسان نسخہ، یا کتنا کیسا سودا، آسان سودا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا، ہمیں عطا فرما دیا کہ حضور نے فرمایا اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی محبت، بھئی جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی وہ نجات پا جائے گا۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، حدیث میں وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گیا، اور جو سوار نہ ہوا اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا، اس پر یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے حضرت امام شافعی جیسے بڑے بڑے وقت کے آئمہ، بڑے بڑے اولیاء اللہ، اہل بیت نبوت کے صدقے اور طفیل دعائیں مانگتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، دنیا سے چلے گئے۔ اسی لیے حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی میری نجات کا ذریعہ ہے، میری نجات کا ذریعہ آل رسول ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں یہی تو میرا وسیلہ ہے، یہی تو میرا وسیلہ ہے۔ تو میں امید رکھتا ہوں انہی اب اہل بیت، امام حسن، امام حسین، بی بی فاطمہ الزہرا، بی بی فاطمہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ، آگے انہی کی اولاد میں یہ سارے بزرگ آپ کو نظر آتے ہیں، اولیاء اللہ، جتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ ہوئے، بھلے آپ اجمیر شریف چلے جائیں، بھلے آپ بغداد شریف چلے جائیں، بھلے آپ لاہور شریف چلے جائیں، حضور داتا گنج بخش، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، جتنے بڑے بڑے سب انہی کی اولادوں کے اندر، اسی لاکھوں کروڑوں لوگ ان کی قبروں کے اوپر، ان کے مزارات سے برکت اور رحمت اللہ کی حاصل کر رہی ہیں۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں نور الابصار میں، میں امید رکھتا ہوں کہ اہل بیت نبوت کے صدقے، اہل بیت نبوت کی برکت سے قیامت والے دن میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کیونکہ جنتیوں کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور جہنمیوں کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اس لیے بزرگان دین، اولیاء اعظام،
وہ ایک طریقہ اپنے مریدوں کو سکھاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کوئی چیز پکڑو رکھو، اس کو دائیں ہاتھ سے بسم اللہ کر کے دائیں ہاتھ سے پکڑو، دائیں ہاتھ سے پکڑاؤ، کیونکہ قیامت والے دن بھی جہنمیوں کی نشانی یہ ہوگی کہ بائیں ہاتھ سے پکڑ اور پکڑا رہے ہوں گے، جنتی جو لوگ ہیں وہ دائیں ہاتھ سے پکڑ رہے ہوں گے، دائیں ہاتھ سے پکڑا رہے ہوں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں امید رکھتا ہوں کہ اہل بیت نبوت کے صدقے سے بروز قیامت میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں الہی بحقی بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ۔ شیخ سعدی شرازی الہی بحقی بنی فاطمہ، یا اللہ بی بی فاطمہ الزہرا کی اولاد کا صدقہ، شیخ سعدی شرازی کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، کہ جب میرے خاتمہ میرا آخری وقت آئے تو ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جاؤں، مگر صدقہ بی بی فاطمہ کی اولاد قبول فرما کہ مرتے وقت میری زبان کے اوپر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مرتے وقت میری زبان پر کلمہ الہی بحقی بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول، اگر دعوت رد، یا اللہ اگر تو نے میری دعا قبول نہ کی، اگر تو نے میری دعا قبول نہ کی، اگر دعوت رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول، تو میں حشر والے دن آل رسول کا دامن پکڑ کر آؤں گا، پھر تو میری دعا قبول کرے گا۔ الہی بحقی بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہی یہی ہے اے نبی کے گھر والو تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ تو یہ ایسے پاک ہیں کہ یہ خود بھی پاک ہیں، ایسے پاک ہیں کہ جن پر ان کی نگاہ پڑ جائے وہ بھی پاک ہو جاتے ہیں، وہ بھی پاک ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں حق بیان کرنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے